آج جس چیز کو دیکھنا ہے وہ ہے واٹ از دا امپورٹنس آف اسٹڈنگ دا بائبل. بائبل مقدس کو کے مطالعہ یا اس کو پڑھنے کے فوائد یا برکات کیا ہیں. دیکھیں، کورس ہے ہمارا ہرمینیوٹکس. ہرمینیوٹکس کا مطلب ہے تفسیر کرنا یا تفسیر کے اصول سیکھنا. لیکن اس سے پیشتر کہ میں آپ کو ہرمینیوٹکس کی، میں نے تو ہرمینیوٹکس جب پڑھانا ہے نا تو میں نے اس کی ڈیفینیشن سے شروع کرنا ہے. میں نے آپ کو ڈائریکٹ ہی کچھ اصول بتا کر کلاس وائنڈ اپ نہیں کر دینی. یہ کلاس چلنی ہے ابھی، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو ڈیفینیشنز بتانی ہے، اس میں آپ کو حوالہ جات بتانے ہیں. جن کی لوگ غلط تفسیریں کرتے ہیں وہ بھی بتانی ہیں، اس کی ٹھیک تفسیر کیا ہے وہ بھی بتانا ہے. تو اسے کہتے ہیں مثالیں دے کر پڑھانا. کیونکہ اگر میں صرف بولی جاؤں گا، تھیوری دیتا جاؤں گا، تو آپ تو میرے سے سن جائیں گے، سیکھ لیں گے آن لائن والے بھی. لیکن کہیں پہ جا کے جب کلام پیش کریں گے تو میں نے جب آپ کو وہ تھیوری پریکٹس کر کے نہیں دکھائی تو آپ کیسے اچھا کلام تیار کریں گے، کیسے اچھے مفسر بنیں گے، کیسے بائبل کے اصولوں کے مطابق تفسیر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں کریں گے. آج ہم 2-3 چیزوں پر بات کریں گے، جن میں سے پہلی ہے واٹ از دا امپورٹنس آف اسٹڈنگ دا بائبل. بائبل مقدس کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، بائبل کے مطالعہ کی افادیت. اب آپ علم التفسیر کے اصول تو سیکھ لیں، لیکن جن کو آپ کلام سنا رہے ہیں اور جو بندہ کلام سنا رہا ہے وہ دونوں کو ہی نہیں پتا کہ بائبل مقدس کے مطالعہ کی اہمیت کیا ہے. تو آپ جتنے مرضی اصول سیکھ لیں، جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں جب تک اس کتاب کی اہمیت کا نہیں پتا جس کی تفسیر آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کی پہلی اہمیت یا اس کی بلیسنگ یا اس کا بینیفٹ یا اس کی افادیت کیا ہے. بائبل مقدس 5 فلسفانہ سوالوں کے جواب انسان کو دیتی ہے. بائبل مقدس 5 فلسفانہ، لکھ دیتا ہوں. فلسفانہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ ہاں جی، فلسافیکل. ہاں ٹھیک اسپیلنگ. یہ 5 فلسفانہ سوالوں کے جواب دیتی. وہ کون سے سوال ہیں؟ اور انسان نے کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، انسان کھپ گیا ہے. اور آج تک بھی وہ لوگ جو دہریے ہیں، پتہ ہے نا دہریہ کسے کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ، ناخدا، جو بلیو نہیں کرتے کہ خدا بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، جو وجود خدا کے منکر ہیں، جو خدا کو مانتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں یار خدا ہے ہی نہیں. ایتھیسٹ، دہریے، آج بھی وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سی دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. لیکن ایمانداروں کے پاس یہ برکت ہے کہ ان کے پاس بائبل ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں. سو پہلا سوال نمبر 1 کیا ہے؟ فلسفانہ سوال جس میں دنیا بلینز آف ڈالرز لگا چکی ہے ریسرچ کے اندر. انسان کہاں سے آیا ہے؟ نمبر 1، ویئر ڈیڈ مین کم فرام؟ انسان کہاں سے آیا ہے؟ انسان کا اجرا کیا ہے؟ ہاں جی، نمبر 1. نمبر 2، اچھا یہ جو سوال ہے اس کو اجرا کا سوال کہا جاتا ہے. تھیولوجیکل بکس میں اس کو کوسچن آف اوریجن کہا جاتا ہے. انسان کہاں سے آیا ہے؟ نمبر 2، انسان ہے کون؟ اس سوال کو معنی یا میننگ کا سوال کہا جاتا ہے. انسان کون ہے؟ کیا انسان صرف 3 چیزوں کا مرکب ہے، روح بدن جان؟ کیا انسان صرف ایک ایسا روبوٹ ہے جس میں زندگی کا دم پھونکا اور خدا نے چھوڑ دیا چلنے کے لیے دنیا میں؟ Who is man? What is man? تو یہ سوال میننگ کا سوال ہے.
معنی اور مفہوم کا سوال ہے. انسان کو نہیں پتا وہ انسان کیسے ہے, یا انسان کو نہیں پتا کہ انسان کون ہوتا ہے. سو پہلا سوال انسان کہاں سے آیا ہے, اس کو اجرا کا سوال کہا جاتا ہے. دوسرا سوال انسان کون ہے, اس کو معنی کا سوال کہا جاتا ہے. نمبر 3, انسان کیوں وجود رکھتا ہے, انسان کیوں ہے دنیا میں, وائی ڈز مین ایگزسٹ, انسان دنیا میں کیوں ہے, اس کی ایگزسٹنس کیوں ہے. خدا نے کہیں خلا میں کسی اور جگہ انسان کو کسی اور سیارے میں کیوں نہیں رکھا؟ دنیا میں جو سیاروں میں سے, ٹھیک ہے, نظام شمسی ہے جسے آپ ہے نا سولر سسٹم کہتے ہیں انگریزی میں, ارتھ کا جو پلانٹ ہے اس میں کیوں رکھے؟ تو اس کو مقصد کا سوال کہا جاتا ہے. پہلا اجرا کا سوال, دوسرا معنی کا سوال, تیسرا مقصد کا سوال. وائی ڈز مین ایگزسٹ, انسان کیوں وجود رکھتا ہے, کیوں موجود ہے, کیوں ایگزسٹنس ہے اس کی. چوتھا سوال, انسان کا اپنی ارد گرد کی کائنات سے کیا تعلق ہے, انسان کا اپنے ارد گرد کی کائنات سے کیا تعلق ہے, دوسرے انسانوں سے اس کا کیا تعلق ہے, حیوانات سے, نباتات سے اس کا کیا تعلق ہے. جب انسان دنیا میں ہے تو وہ اکیلا تو نہیں ہے, جانور بھی اسی دنیا میں ہیں, پلانٹس بھی اسی دنیا میں ہیں, حیاتات اور نباتات بھی اسی دنیا میں ہیں, دوسرے انسان بھی اسی دنیا میں. تو بائبل کے مطابق ہمارا کیا تعلق ہے؟ سو واٹ از دا ریلیشن آف مین ود ادر کریشن. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, لیکن دوسری مخلوقات سے اس کا تعلق, تو اس کو تعلق کا سوال کہا جاتا ہے, کوسچن آف ریلیشن, تعلق کا سوال. پانچواں اور آخری فلسفانہ جس چیز کو بائبل ڈیل کرتی ہے وہ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیسٹنی آف مین, انسان کی منزل کیا ہے, انسان جا کدھر کو رہا ہے. ایک 12 سال کا بچہ ہے, ایک 22 سال کا بچہ ہے, ایک 80 سال کا بابا ہے, تینوں ہی انسان کدھر جا رہے ہیں, زندگی گزار کر کدھر کو جائیں گے. اس کو منزل کا سوال کہا جاتا ہے, کوسچن آف ڈیسٹینیشن. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کا لیکچر نا تھوڑا سا وہ ہے نا, دھیان سے, ٹھیک ہے. سو اس کو منزل کا سوال کہا جاتا ہے. تو جنہوں نے پانچوں لکھے ہیں, تو پہلا کون سا سوال ہے؟ اجرا کا سوال, اور وہ کیا ہے؟ انسان کہاں سے آیا ہے. نمبر 2 معنی کا سوال, اور وہ کیا ہے؟ انسان کون ہے. نمبر 3 مقصد کا سوال, اور وہ کیا ہے؟ انسان کیوں وجود دنیا میں رکھتا ہے. نمبر 4 تعلق کا سوال, اور وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے ارد گرد کے ماحول سے, دوسرے لوگوں سے کیا تعلق ہے. اور پانچواں منزل کا سوال, یعنی انسان جا کہاں رہا ہے. اب یہ 5 سوال ہیں جن کے اوپر فلاسفرز ابھی بھی متفق نہیں. دنیا پیسہ لگا چکی ہے, ریسرچ اور تحقیق کر چکی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی انسان کتوں آیا, انسان کتنے جا رہا ہے, انسان رہ کیوں رہا ہے, انسان ایگزسٹ کیوں کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنی ریسرچ اس پہ ہو چکی ہے. اب ہم بائبل کے تناظر سے دیکھیں گے کہ بائبل کا پڑھنا, بائبل کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے. ابھی اس کا پہلا پوائنٹ بتا رہا ہوں, ابھی اور پوائنٹس بھی ہیں, کیونکہ بائبل ان 5 فلسفانہ سوالوں کے جواب دیتی ہے. اگر کسی کو کہیں اور سے نہیں جواب ملا, وہ ہمارے پاس آ جائے, ہم اسے بتائیں گے بائبل اس کا جواب دیتی ہے. نمبر 1 انسان کہاں سے آیا ہے. بائبل پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں جواب دیتی ہے, خدا نے انسان کو تخلیق کیا. خدا نے انسان کو تخلیق کیا. انسان کا اوریجن کہاں سے ہے؟ خدا سے ہے. انسان خدا کی تخلیق ہے. اس نے مٹی لی, اس نے اس میں زندگی کا دم پھونکا, اور انسان جیتی جان ہوا.
تو انسان کا اوریجن، کیونکہ کچھ ایسی تھیوریز ہیں بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا، نظریہ ارتقاء جسے تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں، ڈارون کی تھیوری، لمارک کی تھیوری، وہ کی کہندے سی؟ وہ کہندے سی انسان باندر ہے تے باندراں تو کم اگے ود کے تے او دا منہ پھر انسان والا بن گیا۔ وہ کہتے تھے ہومو سیپینس، انسان اس سپیشیز سے آیا ہے، لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا تھی؟ سوال تھا واٹ از مین، انسان کون ہے، میننگ۔ تو کلام بتاتا ہے پیدائش پہلا باب، اس میں لکھا ہے خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا۔ انسان خدا کی لائکنس اور امیج میں بنا ہے۔ لاطینی میں، آئی تھنک یہ لاطینی ہے، لاطینی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے امیگو ڈی آئی، امیگو امیج، صورت، اور ڈی آئی گاڈ۔ تو اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو یہ خدا کی صورت۔ امیگو ڈی آئی۔ تو انسان کون ہے جی؟ انسان وہ تخلیق ہے جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنی ہے۔ نمبر 3، انسان کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، ایک سیٹسفیکٹری آنسر اگر آپ کو کوئی دے گا تو وہ بائبل دے گی۔ انسان کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ یسایہ 43 باب اس کی 7ویں آیت، یسایہ 43 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کا جلال ظاہر کرے۔ آپ کے ایگزسٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ نہیں کہ صبح نوکری پہ جاتے ہیں شام کو گھر آ جاتے ہیں، یا آپ کے ایگزسٹ کرنے کی یہ بڑی وجہ نہیں کہ آپ ایک منسٹری کر رہے ہیں یا آپ ایک پاسٹر ہیں۔ بس آپ کے ایگزسٹ کرنے کی جو مین بائبلی وجہ ہے وہ ہے آپ اس لیے دنیا میں رہ رہے ہیں آپ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ میں حوالے بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں جا کے، یسایہ 43 باب اس کی 7ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 7ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب 7ویں آیت۔ ترتالیس 7۔ چوتھی بات، انسان کا دوسری کائنات سے کنیکشن کیا ہے؟ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار ہم دوسرے لوگوں سے کیا کیسے ریلیٹ کریں۔ ہمارا جو ورٹیکل ریلیشن ہے نا، وہ تو جو ہے عمودی، وہ تو خدا کے ساتھ ہے، لیکن افقی کیا ہے؟ عمودی اور افقی، ورٹیکل ہاریزونٹل، میتھمیٹکس جنہوں نے پڑھی ہے، گراف میں یہ دو ہے نا، ایکس ایکسس وائی ایکسس، اینی ویز میں ڈیپ میں اس میں جاؤں گا۔ سو انسان کا دوسری لوگوں سے کیا ریلیشن ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ دوسری کریشن کا بھی کریٹر خدا ہی ہے۔ اگر انسان کا کریٹر خدا ہے تو باقی کریشن کا بھی کریٹر خدا ہے، ہمارا کامن کریٹر ہے۔ اور اس کے بعد انسان کدھر کو جا رہا ہے؟ ویئر از مین گوئنگ؟ تو اس کے بارے میں تو اگر آپ، میرا تو ذاتی تجربہ ہوا ہے، میں اسکاٹ لینڈ میں تھا تو میں لندن جا رہا تھا، تو میں بائی شپ جا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک جرمن لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ may I call you atheist؟ اس نے کہا یس آئی ایم ایتھیسٹ۔ تو کیا میں نے کہا یار غصہ نہ کری تے تو دہریہ ہے گئے؟ کہتا ہے ہاں میں دہریہ۔ تو میں نے کہا یار اچھا تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں آپ کے پاس کیا اسٹڈی ہے؟ تو اس نے کہا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ باڈی قبر میں جائے گی، اسپرٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے موقع ملا کہ میں اسے انجیل شیئر کروں۔ شاید یہ میں 18 سال پرانی 17 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو میں مطلب اتنا زیادہ اس وقت میں ایجوکیٹڈ یا اتنا زیادہ میں میچور نہیں تھا ابھی اپنے ایمان میں کہ میں بہت اچھے طریقے سے بیان کر پاتا چیزوں کو، لیکن جو کچھ بھی مجھے توفیق خدا نے دی میں نے اس کو بتایا۔ تو اگر آپ دنیا کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے 2 ڈیسٹینیشنز تیار کی ہیں،
اور جو ہم اس دنیا میں کریں گے اس کی بنسبت فیصلہ ہوگا جو کوئی مسیح میں نہیں ہے وہ کہاں جائے گا اور جو کوئی مسیح میں ہے وہ کہاں جائے گا. تو بائبل آپ کے ڈیسٹینیشن کے بارے میں بھی بتاتی ہے. سو پہلی برکت بائبل کے مطالعہ کی یہ ہے. اس لیے جب آپ تفسیر کریں, جب آپ کلام پیش کریں, تو آپ جو ہیں وہ تاثراتی پیغام نہ دیا کریں, آپ تفسیری پیغام دیا کریں. تاثری جو پیغام ہے, تاثراتی وہ ہے آیت پڑھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ جا کے سنا دی. امپریشنسٹک سرمن, آیت یہ تاثر دے رہی ہے, ایسے کلام نہیں سنانے تاثر والے. نہ خدا چاہتا ہے کہ آپ تاثر والے سنائیں, وہ کلام سنانے جو آپ تفسیر کریں. خدا آپ کے تاثر کے لیے نہیں آپ کو کھڑا کر رہا, خدا اپنا کلام لوگوں تک دینے کے لیے آپ کو کھڑا کر رہا. آپ کے تاثرات کی قدر خدا کرتا ہے, پر جو پیغام آپ نے سنانا ہے وہ خدا کا سنانا ہے. تو خدا کا بندہ اگر خدا کا ہی کلام سنائے تو موضوع ہے اپنا ہی نہ سناتا ہے. وہ کئی دفعہ لوگ کی آیت پڑھ دینے پر سنان دے اپنا ہی نہیں. تو تاثراتی واز میں اور تفسیری واز میں فرق ہے. یہ جب میں آپ کو وازوں کی اقسام پڑھاؤں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واز بھی ایک قسم کا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہولی ہولی جی ہاں. چوتھے کا پیدائش پہلا باب, جہاں پہ کریشن ہے, دوسری کریشن خدا نے کی ہے اور انسان کو بھی کریٹ کیا. اور پانچویں کا حوالہ متی 25 باب اس کی 46 آیت ہے. ٹھیک ہے, میں پانچویں کا بھی نہیں دیا تھا تو اس کا حوالہ ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل شریف, اس کا 25واں باب اس کی 46ویں آیت. سو یہ پہلی برکت ہے جو بائبل کو پڑھنے کے لیے پڑھنے سے ملتی ہے, اس کا مطالعہ کرنے سے ملتی ہے. اس لیے جب آپ کلام کی تفسیر کرنے والے خادم بن جائیں, جو کہ میری دل کی دعا ہے کہ آپ تفسیری واز کرنے والے وائزین بن جائیں, تو آپ کے پیغام سے لوگوں کو سمجھ آئے یہ چیزوں کی جس کا حل ان کو کہیں اور مل نہیں سکتا. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دنیا میں سے کہیں سے نکل آؤ گے تو مسیح میں جگہ مل جائے گی, مسیح سے نکلو گے تو کہاں جاؤ گے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اوکے. دوسری بلیسنگ بائبل کے تعلق سے, اس کی ریڈنگ کے تعلق سے, اس کی اسٹڈی کے تعلق سے, یہ ایماندار کے لیے عملی اطلاق رکھتی ہے. یعنی ایماندار کے لیے بائبل کیا حیثیت رکھتی ہے عملی طور پر, اس کے بارے میں بتاؤں گا. نمبر ایک, باحوالہ بات کریں گے اور یہ حوالہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھیں ہم. نمبر ایک, آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کو پاسٹر صاحب کیوں چرچ میں اپنے پیغام دیتے ہیں؟ میں نے اس اگلے سنڈے پتوں کی جانا ہے, اس سے اگلے سنڈے میں نے لالا موسیٰ میں کلیسیا میں کلام سنایا جانا. کیوں جا رہا ہوں میں اتنی دور, اتنا سفر ہے؟ یا پاسٹر صاحبان کیوں پیغام دیتے ہیں, سنڈے کو میسج کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, یہ بھائی کا جواب سن لیں, کافی بابرکت جواب ہے. ہاں جی, سنڈے وہ کہتے ہیں سنڈے نو چھٹی ہوندی تدی کلام ہوندا ہے. نہیں ٹھیک تسی کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. اور کوئی بہنوں میں سے بتا دے. ہاں ویری گڈ. دیکھیں, ہاں جی, پیغام دو طرح سے لوگوں تک پہنچتا ہے. آپ نے بہت اچھا کہا ہم پہنچائیں, پر وہ پہنچتا کیسے ہے؟ نمبر ایک, ٹھیک ہے, ایک نام لکھ لیں, اگر آپ کو موقع ملے تو اس بندے پہ سٹڈی کریں. لوگ چارلس پرجن کا بڑا نام لیتے ہیں, اس کو پرنس آف پریچرز کا بھی خطاب دیا گیا, منادوں میں شہزادہ. ٹھیک ہے, پرنس آف پریچرز. لیکن ایک نام جو اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے اسکالر نہیں لیتے, اور لینا چاہیے اور اس پہ اسٹڈی کرنی چاہیے. یہ نام لکھنا, اس پہ اسٹڈی کریں, چارلس سیمیون. چارلس, ٹھیک ہے. اچھا, انگلش میں جب آپ پڑھتے ہیں نا پھر چارلس نہ بولا کریں, ہے نا, پھر چارلس بولا کریں. تو اگر آپ اردو میں پڑھتے ہیں پھر چارلس کا کریں, کہہ دیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو صحیح ہے چارلس سیمیون.
یہ بندہ بڑا زبردست پریچر تھا اور یہ تفسیری واز کرتا تھا. اس کی ایک کوٹیشن ہے اور وہ کہتا ہے کہ منادی جو ہے اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ گناہ گار مسیح کے پاس آئے. جب آپ پریچنگ کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی پریچنگ سے وہ لوگ جو یسوع کے پاس ابھی نہیں آئے وہ آئیں. تو منادی کا پہلا مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ گار ہیں وہ مسیح کے پاس آئیں. دوسرا مقصد کیا ہے؟ نجات دہندہ کو جلال ملے. آپ کی منادی آپ کو گلوریفائی نہ کرے، یسوع کو گلوریفائی کرے. کئی لوگ پریچر ہوتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ اپنی تعریفوں میں لگا دیتے ہیں. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یسوع کا ذکر بھی کر دو بھائی. آدھا گھنٹہ آپ نے یسوع کے لیے نہیں بولا، اپنے لیے بولا. 10 منٹ جو 5 منٹ رہ گئے تھے وہ یسوع کے لیے بول دیا. تو پریچنگ آپ نے اپنی نہیں کرنی ہوتی، پریچنگ آپ نے مسیح کی کرنی ہے. دوسرا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگ نجات دہندہ کو جانیں اور اس کو جلال دیں. اور تیسرا نقطہ کیا ہے کہ جو پہلے سے ایماندار ہیں ان کی روحانی نشوونما ہو. جب آپ تفسیر کرتے ہیں، جب آپ تفسیری واز پیش کرتے ہیں تو تفسیر کرنے کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے علم التفسیر کی کلاس پڑھ لی ہے، ہم دوسروں سے زیادہ بیٹر ہو گئے ہیں، ہم بڑے اب اسکالر ہو گئے ہیں تو باقی سارے انہوں کوئی کلام نہیں سنانا آندا تے جو آندا مینوں ہی آندا ہے. پلیز ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ زیادہ علم عاجزی پیدا کرتا ہے. زیادہ علم میں عاجزی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بہت سا علم غرور پیدا کر دے. آپ لوگوں نے اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب آپ تفسیر کر رہے ہیں، جو بائبل پڑھنا یا اس کا مطالعہ کرنا ہے یا اس کی تفسیر کرنا ہے، اس کا پہلا جو فائدہ ہے ایماندار کو، ایماندار کی روحانی نشوونما کلام سے ہوتی ہے. اس کے لیے حوالہ لکھ لیں. اب میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، میرے پاس آج مواد زیادہ ہے اور وقت کم ہے. پہلا پطرس 2 باب 2 آیت، خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. آئی تھنک یہ وہ والا حوالہ ہے، لیکن دیکھ لیجئے گا. پہلا پطرس 2 باب 2 آیت، 1 پیٹر 2:2. ایماندار کے لیے جب ایک ایماندار بائبل کو پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو اسپرچل فوڈ ملتا ہے. جیسے آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، آپ بھوکے ہو تو آپ جسمانی طور پر تھکن اور کمزوری محسوس کرتے ہیں. اس طرح جب آپ نے بائبل نہ پڑھی ہو، آپ روحانی طور پر تھکن اور کمزوری محسوس کریں گے. ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب ایک بار مجھے بڑی اچھی ان کی بات لگی. وہ کہتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، ایک ایماندار خدا کے کلام کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور سب سے زیادہ ہم اگنور، ایون جب منسٹری میں بھی آ جاتے ہیں، ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں بائبل پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ہم ہیں بائبل کے لوگ تو بائبل ہی نہیں پڑھتے. جس نام سے جانے جاتے ہیں وہی نہیں کام کرتے. اینی ہاؤ، پہلی چیز ہماری اسپرچل نرشمنٹ، روحانی نشوونما، روحانی افزائش، یہ بائبل سے ہوتی ہے. نمبر 2، ہمیں رہنمائی ایماندار کو اس کی زندگی میں بائبل سے ملتی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. زبور 119 اس کی 105 آیت. نمبر 3، روحانی جنگ میں بائبل ہتھیار ہے آپ کا. یہ ویپن ہے جو روحانی جنگ میں آپ کے لیے ہتھیار. افسیوں 6 باب اس کی 17 آیت. اور اگلی بات اور آخری بات، بائبل خدا کی مرضی کو جاننے اور اس کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اچھی یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں. میں یوتھ پاسٹر بھی 5 سال رہا، مجھے اس کا تجربہ بھی ہے.
تو میں ان سے جب پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، تو وہ بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا ول ہے۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ورڈ آف گاڈ از دا ول آف گاڈ، ورڈ آف گاڈ از دا ول آف گاڈ۔ جب بائبل ہی نہیں پڑھنی تو کیسے پتہ چلے گا خدا کی کیا مرضی ہے؟ تو خدا کا کلام خدا کی مرضی ہے۔ وہاں ایسے نہیں لکھا ہوگا آپ کا نام جیسے شمیم ہے تو لکھا ہوگا شمیم تیرے لیے میری یہ مرضی ہے، لیکن بائبل پڑھنے سے ایک ایسی چیز پیٹرن بنتا جائے گا جو آپ کو خدا کی مرضی تک لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا تموتھیس 3 باب 16 سے 17 ہے۔ سو یہ چند باتیں تھیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کلام کی تفسیر کرنا سیکھیں، آپ یہ سیکھیں کہ کلام کے فوائد کیا ہیں، کلام کی برکات کیا ہیں۔ اب ہم آگے چلیں گے اور اس چیز پہ بات کریں گے کہ کلام کے فوائد تو ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور یہ ایسی باتیں نہیں تھی جو آپ کو نہ پتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ واٹ از دا ریزن؟ اور میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو مجھے میری ریسرچ سے ایک ریسرچ ملی، اور وہ ریسرچ میں 8 باتیں ہیں جو وجوہات ہیں لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے، اور آج میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 8 باتیں کہ لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، جب آپ کلام کی تفسیر کریں گے نا، جب آپ تفسیری اصول سیکھیں گے تو آپ نے صرف کلام کی تفسیر نہیں سیکھنی، آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ یار اگر میں جن لوگوں کو کلام سنانے جا رہا ہوں وہ کلام پڑھ کیوں نہیں رہے، وائی دے آر ناٹ ریڈنگ دا بائبل، کلام سے ان کا لگاؤ کیوں نہیں ہے، کلام کی طرف ان کی رغبت کیوں نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1، میں نے جو ریسرچ کی تو مجھے ایک ریسرچ ملی، اور وہ میرے سامنے جب آئی تو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 8 باتیں تھیں اس میں۔ نمبر 1، بہت سے لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں بائبل میری زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اے گلاں لکھ لو تے تہاڈے بڑیاں کام آن گیاں، کیونکہ آج بہت دفعہ آپ ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوں گے، یا شاید آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جو ڈیلی بائبل نہیں پڑھتے، تو یہ باتیں شاید آپ میں سے ساری نہیں تو کچھ باتیں شاید آپ پہ لاگو ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، کچھ باتیں شاید مجھ پہ لاگو ہوتی ہیں۔ سو نمبر 1، بہت سے لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل، وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل میری زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی، ریلیونٹ نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نئے دور کی پیدائش ہوں، میرے پاس نئے نئے خیال ہیں، بائبل نے مجھے کیا بتانا ہے، یہ تو اتنے 100 سال پرانی اسٹوریاں اس میں، تو یہ میری زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی، میری زندگی کے مسئلوں کے بارے میں اس میں حل نہیں ہے، جن مسئلوں سے میں گزر رہا ہوں بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ اس کے حل ہے کوئی۔ نمبر 2، بہت سے لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بائبل پڑھ کے کنفیوز ہوتے ہیں اور بائبل کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آج کے نوجوانوں سے آپ بات کریں تو زیادہ تر نوجوان، شاید آپ کے مشاہدے میں یا تجربے میں یہ بات آئی ہوگی، پرانا عہد نامہ نہیں پڑھتے، اور اگر آپ یوتھ سے پوچھیں نا، نوجوان لڑکیوں سے لڑکوں سے، بیٹے پرانا عہد نامہ کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہیں گے سر اس میں نا لفظ بڑے مشکل ہیں، سر ہمیں سمجھ نہیں آتی، سر پرانا عہد نامہ نہیں، نیا عہد نامہ پھر بھی تھوڑا سا ہمیں ایزی لگتا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، بیٹا پرانا کیوں نہیں پڑھتے، سر اس میں ووکیبلری بڑی مشکل ہے، سر اس کی باتیں کی تاریخ بڑی مشکل ہے، تو کنفیوز ہیں اور ان کو مشکل لگتا ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ اس لیے نہیں بائبل پڑھتے، اور یہ صحیح سروے ہوا کسی اور ملک میں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی یہ اپلائی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں شروع میں پڑھتا تھا نا تب تو بائبل اچھی لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ میری زندگی پہ یہ کوئی اثر نہیں کر رہی، تو میں نے پڑھنی چھوڑ دی. کئی ایسے لوگ بھی ہیں. تو خدا کہتا ہے تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. پھر چوتھی بات، یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ واقعی ایسا پاسبل ہے. بہت سے لوگ اس لیے بھی بائبل نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جب ہم بائبل پڑھتے ہیں ہمیں احساس شرمندگی ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، کیونکہ بائبل وہ گناہ بتاتی ہے جو میں کرتا ہوں. بائبل وہ گناہ بتاتے ہیں جو میں کرتی ہوں. بائبل کہتی جھوٹ نہ بولو، میں وہ بولتا ہوں. بائبل کہتی ہے پاکیزگی میں چلو، لیکن میں اپنے فون پہ بری چیزیں دیکھتا ہوں. تو کئی لوگ اس لیے بائبل نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں احساس ندامت، احساس شرمندگی جس کو گلٹی کہتے ہیں وہ فیل ہوتا ہے. کیونکہ اگر بائبل شبنم ہے تو بائبل شعلہ بھی ہے. بائبل اگر بارش ہے تو بائبل ہتھوڑا بھی ہے. بائبل آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے. پانچویں بات، اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو جب میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پڑھنے کا ٹھیکہ صرف پاسٹروں نے لیا ہوا. میں سنڈے کو چلا جاتا ہوں، پادری صاحب کلام سنا دیتے ہیں، میں کلام سن لیتا ہوں، تو مجھے بائبل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سے لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے بیکاز دے ریلائی آن پاسٹر اور بائبل ٹیچر. وہ کہتے ہیں جی کلاس میں ہم بائبل سیکھ لیتے ہیں، سنڈے کو کلام ہو جاتا ہے، انی بائبل پڑھ کے کی کرنا ہے، ہر وقت ایسی بائبل چ رہنے ہیں. دیٹس وائی دے ڈونٹ ریڈ بائبل. آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کیا یہ سچی بات کی نہیں ہے؟ جی. چھٹی بات، اور یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے منسٹری میں آ کر بھی کئی لوگوں کا کہ وہ ریڈنگ بائبل کی ریگولرلی نہیں کرتے. سو کئی لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بڑے بیزی ہیں. کھانا کھانے کا ہے، شادیوں پہ جانے کا ہے، تیار ہونے کا ہے، سونے کا بھی ہے، بائبل پڑھنے کا نہیں. تو وہ کہتے ہیں وی آر سو بیزی دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ دا بائبل. یہ چھٹی بات ہے. ساتویں بات، اور یہ جینزیز جو ہیں اور ان سے آگے جو جنریشن ہے ان میں یہ بات بہت ڈیولپ ہو رہی ہے، اور میں ایک انٹرنیشنل گروپ کا حصہ ہوں پاکستان میں ان کو نیشنل ڈائریکٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی امریکہ میں تو ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے نوجوان اس لیے بھی بائبل نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل بورنگ ہے. اٹس بورنگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ اٹ. ایسا تمہیں گل. اور یہ بہت زیادہ آپ دیکھ لیں بچے فون کی گیم میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور بائبل مقدس کو نہیں پڑھیں گے. اور ٹو بی آنےسٹ ود یو ہمارے منادی کا کلچر پاکستان میں بہت ہوتا جا رہا ہے، بائبل ریڈنگ کلچر اتنا نہیں ہو رہا، لیکن جو پڑھتے ہیں پریز دا لارڈ. آٹھویں بات، اور یہ یہاں پر پھر سوری ٹو سے لیکن ہمارے ملک میں بہت ہے، آپ بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے کول بائبل نہیں ہے گی، میں اس گلوں نہیں پڑھتا. آئی ڈونٹ ہیو مائی اون بائبل. وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی منسٹری ہمیں فری بائبل دے گی تو ہم بائبل پڑھیں گے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ پادری صاحب فلاں فلاں ان کا ایک پروجیکٹ ہے، یہ فری بائبلز دیتے ہیں. جب تک وہ نہیں آئیں گے میں جا کر بائبل سوسائٹی سے یا ایف جی اے بک شاپ سے میں نے نہیں خریدنی تو میں نہیں پڑھنی جو تک مینوں فری نہ لبے. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ تو بہت سے لوگ اس لیے بائبل نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی تک اپنی نہیں ہوئی ملی. سو یہ 8 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ بائبل نہیں پڑھتے. آپ نے تفسیر کرنی ہے، آپ نے کلام کے معنی بتاتے ہیں، آپ نے کس کی تفسیر کرنی ہے؟ بائبل کی کرنی ہے. کلام سنانا ہے، کہاں سے سنانا ہے؟ بائبل میں سے سنانا ہے. تو پہلے یہ تو نالج لے لیں کہ بائبل پڑھنے کی برکات کیا ہے، اور پھر اس نالج سے بھی بھریں کہ لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. ابھی ایک ٹاپک اور ہے جس کو ہم کوشش تو کریں گے کہ کور ہو جائے، اور یہ 6 فیز بائبل سٹوری ہے. تھک تو نہیں گئے؟
ایک جگہ پہ میسج ہو رہا تھا تو بابا جی سو رہے تھے، تو ان کا نا کافی گہرا رشتہ لگتا ہے خدا کے ساتھ، تو انہیں اٹھایا تو انہیں کہا کہ بابا جی تسی کیوں سو رہے ہو؟ کہتے وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے کہ بابا جی نہ تے مینوں تہاڈی نیند دی سمجھ آئی ہے تے پتہ ہے بھی نہیں کہ تسی محبوب ہے بھی ہو کہ نہیں ٹھیک ہے، تو محبوب کو وہ نیند میں دیتا ہے لیکن میری کلاس میں جاگتے رہنا ہے، میں آپ کو نیند میں نہیں دے سکتا، اے خدا ہی ہے جڑا نیند چ تانوں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو کانسیپٹ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں نا، میں بندہ نہ چیز چھوٹا سا خادم ہوں خدا کا، لیکن میری دانست اور بڑے محدود علم کے مطابق علم التفسیر کے اوپر جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ علم التفسیر پہ کا گزارا ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں 6 فیز بائبل سٹوری، 6 مراحل میں بائبل کی کہانی۔ کئی اس کو 3 میں کرتے ہیں، 3 میں نہیں ویسے 4 میں کرتے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگا جس بک سے میں نے اسٹڈی کیا اس میں بڑا انہوں نے کھول کے بیان کیا، تو 6 فیز 6 مراحل میں بائبل کی کہانی۔ اسے کہانی ورڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مطالعہ کا ورڈ دے دیں تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اب یہ مجھے تھوڑی سی ڈایاگرام بنا کے آپ کو سمجھانا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا سمجھنا پڑھنا۔ ڈرائنگ تو میری کدی بھی نہیں اچھی سی، بی جی ایم نے ڈرائنگ بھی اچھی کراتی، تھینک یو منور صاحب۔ ہے شروع کم صحیح ہویا سی، اگے چل کے گڑبڑ ہو گئی۔ سو ہاؤ مینی 1 2 3 4، آپ نے اپنے گول دائرے گول ہی بنانے، میرے جیندے بن کے بس ٹھیک ہے۔ اچھا بڑے غور سے سننے والی بات ہے، آپ میں سے پاسٹرز کون ہیں، کون لوگ ہیں جو ہر سنڈے میسج سناتے ہیں؟ پاسٹر اپنے اپنے چرچ میں کون ہے آپ میں سے وہ لوگ جو کلام سنانے کی خدمت کرتے ہیں؟ پریچر کون ہے ادھر؟ تھوڑا سا ان کو انگیج کریں ذرا۔ چلیں کبھی کسی نے کلام سنایا ہو یا سناتے ہیں یا کبھی دعوت آ جاتی ہے سناتے ہیں؟ اچھا نہیں سسٹر آپ بھی خدا کبھی کوئی بات نہیں اچھا پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ آپ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ واز کرتی ہیں، جب آپ کلام کی تیاری کرتی ہیں یا آپ کو کوئی انویٹیشن آ جاتی کہ باجی اج ساڈے وال آنا مطلب کل تے کلام سنانا ہے، آپ کیسے چناؤ کرتی ہیں کہ میں کون سا پیغام سناؤں؟ کوشچن آپ سمجھے میرا؟ ہاں جی، آپ کیسے چناؤ کرتی ہیں کہ میں ان کو زبوروں میں سے سناؤں، میں ان کو اناجیل میں سے سناؤں، میں ان کو خطوط میں، کیسے یہ فیصلہ کرتی ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں تو دعا کرتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، پھر جو خدا قابلیت دے پھر ویسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو خدا جب قابلیت دیتا ہے تو آگے سے آپ کیسے اس کو پھر تیار کرتی، کیسے اس کو دیکھتی؟ پوری چیز نہیں بتانی، صرف آدھے منٹ کی بات کرنی ہے، کچھ تو دیکھیے کوئی خود بھی آیت ہو ہاں پھر اس کو لے کے اس کی دوسری اور آیتیں ڈھونڈنا کلام میں سے، پھر اس کو ٹھیک ہے جوڑنا، پھر اس کو دوبارہ ٹھیک ہے سے چیک کرنا، پھر ٹھیک ہے اس کو جیسے ہمیں پاسٹر جی نے سکھایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے زبردست، تھینک یو بیٹھے ہیں آپ۔ ہاں جی ادھر سے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، ہاں جی سر آپ کھڑے ہو جائے اگر پلیز۔ ہاں جی ہاں جی، کیسے آپ تیاری کرتے ہیں کلام کی، یا آپ کے مائنڈ میں کیا تھاٹس ہوتے ہیں جب آپ تیار کرتے ہیں بائبل میں سے میسج کو؟ ایک دو گلاں بس۔ کافی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بلاتا ہے تو وہ اپنا خود ہی بتاتا ہے کہ یہ میرا
ہمارا ٹاپک آپ کو دے ٹاپک دیتے ہے، ہیں. تو اس ٹاپک کو دیکھنا پڑتا ہے، یا پھر بعض اوقات یہ کہ اگر خود سے تیار کرنا ہے تو اسی طرح ہے کہ جو کلام کی مطلب بتا رہا ہے کہ اس کی کیا ریشیو ہے، کدھر جانا ہے، اس کی منزل کدھر ہے، تو اسی لحاظ کے سے وہ ٹھیک ہے، چلنا ہے. ٹھیک ہو بیٹھ. تھینک یو. دیکھیں، جب آپ پیغام تیار کریں، کلام تیار کریں، تفسیری واز تیار کرتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بائبل کی پوری سٹوری میں ہم آج کدھر ہیں؟ میری بات غور سے سننی. یعنی بائبل کی پوری سٹوری میں تخلیق ہے، پھر گناہ ہے، پھر سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے. چلے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں یہ چیزیں جلدی سے. نمبر 1، بائبل کی سٹوری میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے تخلیق کا کام کیا. نمبر 2، کیا ہوا؟ انسان گناہ میں گرا. نمبر 3، جب انسان گناہ میں گرا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے، ہاں وہ سارا کچھ ہم فاسٹ فارورڈ کریں گے. خدا نے ایک انسان کو لیا، ایک بندے کو لیا، ابراہم، جو بھی ابراہم بھی نہیں تھا، اور کی سرزمین سے، اور سارا کچھ، تو وہاں سے ایک قوم پیدا کی. اس کا نام کیا ہے؟ خدا نے اسرائیل کو لیا. خدا نے اسرائیل کو چنا کہ وہ قوموں پر اس کو ظاہر کرے. خدا نے اسرائیل کو اس لیے چنا کہ وہ قوموں پر خدا کو ظاہر کرے، وہ خدا کی نمائندہ ہو، وہ خدا کی ایمبیسیڈر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اسرائیل کے بعد کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح. اسرائیل کو جس چیز کے لیے خدا نے چنا تھا، اسرائیل وہ کرنے میں فیل ہو گئی. اسرائیل کو خدا نے 10 احکام دیے تھے، وہ کرنے میں فیل ہو گئے. تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جہاں سے گاسپلز آپ کی بائبل میں، ہماری بائبل میں شروع ہوتی ہیں. یسوع مسیح آئے، کلام مجسم ہوا، اور پھر یسوع مسیح جب ان کی موت ہوئی، تدفین ہوئی، تو تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے. تو وہ جب گئے ہیں تو پھر انہوں نے ذمہ داری دی ہے اپنے شاگردوں کو، جو رسول کے لائے، اور وہ کیا تھی؟ کہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. آمین. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا کا دور. سمجھ آ رہی باتوں کی؟ اور ابتدائی کلیسیا کے دور کے بعد اور آخر اینڈ ٹائم ہونے سے پہلے ایک دور ہے جو اب یہاں پر یہ کلیسیا کا دور ہے. اینڈ یو اینڈ می، ہم ادھر ہیں. اور اینڈ ٹائم، دنیا کا خاتمہ ابھی ہوا نہیں، اس کا مطلب ہونے والا ہے. تو چرچ کا آغاز اور خاتمہ کے درمیان ہم ہیں. گلا سمجھ آ رہی ہیں؟ اوکھا تو نہیں لگ رہا بوتا؟ ٹھیک. از اٹ اوکے؟ آر یو گائز اوکے؟ ٹھیک ہے جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. خدا نے پلان کیا تھا، لیکن چیزیں پلان کے مطابق لانے کے لیے خدا کو وہ سب کچھ کرنا پڑا تھا. کیونکہ وہ جو عورت کا بیج ہے، ٹھیک ہے، اور آگے چل کے اس کے بارے میں جو حوالہ جات ہیں، جو اس کا پیٹرن ہے، وہ ہمیں پھر اسرائیل میں سے نظر آتا ہے کہ کیسے خدا نے ابراہیم کو چنا اور کی زمین سے، اور پھر اس میں سے خدا نے اس کو کہا، اگر پیدائش 12واں باب آپ دیکھیں پہلی 3 آیات، تو خدا نے اسے 3 چیزوں کا وہاں وعدہ کیا. میں تجھے زمین دوں گا، میں تجھے قوم دوں گا، اور نمبر 3، تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. تو وہاں پہ اسکالرز اس کو کہتے ہیں ابراہیم کا تخم، اس کا بیج، جو قوموں کے لیے برکت کا باعث بنے گا. تو خدا نے وہاں پہ، یہ خدا کے پلان میں آلریڈی تھا، لیکن خدا کے پلان میں تھا، لیکن اس پلان کو پورا کرنے کے لیے خدا کا یہ پیٹرن تھا، پروسیس میں سے گزرا تھا. اور دوسری بات، افتخار صاحب، میں بڑی اچھی جان سٹارٹ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا،
مجھے سوری نام کتاب کا یاد نہیں ہے, مصنف کا یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ 10 حکموں پر عمل نہ ہونا اس بات کا اشارہ تھا کہ انسان اپنے اون پر خدا کو خوش نہیں کر سکتا. 10 حکموں پر پوری طرح کامل طور پر عمل نہ ہونا اس بات کا اشارہ تھا کہ انسان اپنی کمزوری اور خدا کی شازوری کو سمجھ جائے. اس لیے تو سیکریفیشل سسٹم انٹروڈیوس ہوا, جس کا پھر احبار کی کتاب میں ذکر ہے. ایس چیز لیا قربانی, ایس چیز کیوں لوڑ پئی قربانیاں دی, کیونکہ جو کہا گیا تھا وہ پورا نہیں کر رہے تھے. سو میں مزید اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بھی پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں بھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج میرا نہیں خیال کہ ہم اسے کر پائیں گے. منور صاحب میں 5 منٹ اور لے لوں گا, کیونکہ میں 6:10 پر میں نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, چلیں. پہلی چیز کریشن, تخلیق. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ 6 phases آف دا بائبل سٹوری ہے. اگر آپ نے کسی کو بائبل 1 منٹ یا 2 منٹ میں بیان کرنی ہے تو اس کو یہ 6 نقطے بتا دو, تو یہ بائبل ان چیزوں کو, یہ چیزیں جو ہیں بائبل کو کور کر رہی ہیں. اس کو اسکالرس میٹا لکھ لیں, میٹا نیریٹو آف دا بائبل بھی کہتے ہیں. بائبل کی عظیم کہانی, میٹا نیریٹو. نیریٹو ہوتا ہے کہانی, لیکن یہ کہانی وہ ورڈ نہیں اردو میں سمجھنا, کہانی مطلب سچائی نہیں, کہانی نہیں. اس سٹوری کا مطلب ہے جو ہوا ہے, جو خدا کا پلان ہے, جو میٹا نیریٹو ہمیں نظر آ رہا ہے, یعنی خدا کا منصوبے کے طور پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تخلیق, گناہ, اسرائیل, یسوع مسیح, ابتدائی کلیسیا اور اینڈ ٹائمز. سو نمبر 1 کریشن. بڑی سمپل چیزیں ہیں, آپ کو آتی ہیں, آپ نے پہلے پڑھی ہیں, لیکن میں اس کو اپنی روحانی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے آپ کو گزاروں. اور کیوں گزار رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ کلام کی تفسیر کرتے ہیں, اچھا چلیں میں نہیں آنسر دوں گا, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ 6 فیزز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سبجیکٹ تو میرا علم التفسیر ہے, تو یہ 6 فیزز سے متعارف آپ کو میں کیوں کروا رہا ہوں؟ جی جی تاکہ سر جب ہم کلام سنائیں ہاں جی سنیے یا جی سر. تیار کریں ہاں جی تو ہم کلیسیا کو یہ بتا سکیں کہ اب ہم یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ہاں ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ مزید وقت نہیں ہے, اب ہم اینڈ ٹائم کے گڈ, قریب ہیں. شاباش, ویری گڈ. عدیل صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ ایک تو بات یہ انہوں نے بتائی کہ جب ہم پیغام سنائیں تو ہم کلیسیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم ایز اے کلیسیا کہاں ہیں, ہمارے پاس کتنا وقت ہے, اور ہماری ہسٹری کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کچھ جواب بہت اچھا ہے, پر وہ نہیں جو میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں, بٹ ایکسیلنٹ, آپ نے مجھے ایک نیا تھاٹ دیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں باجی بہت اچھے وے میں انہوں نے بتایا کہ بائبل کا ابتدا اور بائبل کی انتہا وہ پوری ہمیں ایک ہی پیج پہ کیسے نظر آتی ہے, وہ یہ ہے. جی کوئی اور؟ اوکے گڈ, کوئی اور؟ گڈ, اوکے, بہت اچھے آپ لوگوں کے جوابات ہیں, پر وہ نہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں. میرے پتا سی کہ تسی کسی نے کہنا ہے, او پھر آپ ہی دس دو. اچھا ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھے نا, تو میں انگلینڈ میں سیمنری کر رہا تھا, تو ہمارا پروفیسر تھا تو ڈاکٹر کرسٹوفر, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نے ان سے پڑھا, تو وہ کہتے تھے کہ all answers are good but not the answer what I am looking. تے وہ پھر کسی نے کہہ ہی دیتا, انہوں نے کہا سر اونلی یو نو یور آنسر, اور جڑا جواب تسی لب رہے ہو پھر تانوں ہی پتہ ہے, تسی بھی وہی گل کی. چلیں اٹس اوکے. مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے اسمائلنگ چہرے نا, وہ کئی بار ڈیپ چیزیں ہو جاتے ہیں, بڑے پریشان پھر لگتے ہیں آپ, تو میں آپ کو دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں, بٹ اٹس گڈ دیٹ یو آر انجوائنگ دا کلاس. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی پوری بائبل تو آپ سنڈے کو نہیں سناتے, بڑے غور سے اب سنیے گا, پوری بائبل آپ سنڈے کو نہیں سناتے.
آپ کہیں سے تو حوالہ لیتے ہیں, آپ پیدائش سے لے لیتے ہیں, آپ خروج سے لے لیتے ہیں, پیٹریارکس یا پینٹاٹیوک جسے کہتے ہیں, آپ گاسپلز میں سے لے لیتے ہیں, آپ ایپیسلز یا رسولوں کے اعمال میں سے لے لیتے ہیں, یا خطوط میں سے لے لیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ حوالہ لیتے ہیں, جہاں سے بھی آپ حوالہ لیتے ہیں, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے پوری بائبل سٹوری میں سے بات اٹھائی کہاں سے. اگر تو آپ حوالہ لیتے ہیں انبیاء میں سے, ٹھیک ہے, چلے مجھے یہ بتائیں اگر میں حوالہ لوں گا قضات کی کتاب میں سے تو وہ کہاں ہے؟ یہ 6 میں سے کہاں آئے گا؟ ہاں جی, ویری گڈ, اسرائیل میں آئے گا. تو چلے چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. قضات 6 باب کے بارے میں, 6 باب میں کس کی بات ہے؟ جداؤن کی. پڑھی ہے نا آپ نے قضات کی کتاب. 6 باب میں کس کی بات ہے؟ جداؤن کی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گیڈین. ٹھیک ہے, تو جداؤن کی بات ہے. تو اگر میں نے حوالہ لیا ہے یہاں سے, پلیز 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 اس کو مس نہیں کرنا. منور صاحب نے مجھے فضل کر کے مجھے 5 منٹ دے دیے ہیں, ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اس کا, یہ پوائنٹ مس نہیں کرنا, باقی میں اگلی بار پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے حوالہ کہاں سے لیا ہے؟ قضات میں سے. ٹھیک ہے, قضات کیا ہے جی؟ قاضی کی جمع ہے نا, قاضیوں کا دور تھا. اور قضات کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ہر شخص وہ کرتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا. ٹھیک ہے, نہ خوف خدا تھا, ٹھیک ہے, نہ احساس گناہ تھا. قضات میں سے جب آپ نے حوالہ لیا ہے اور آپ نے تفسیری پیغام دینا ہے, تو قضات میں سے جب حوالہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, اگر آپ کو ان 6 فیزز کا پتہ ہے نا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں سے میں یہ سمجھے حوالہ ہے, جہاں سے میں حوالہ لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں, اس سے پہلے ہسٹری کیا ہے اور اس کے آگے خدا نے کیا کام کیا ہے, کانٹیکسٹ کا پتا چلے گا پوری بائبل کے. اور پھر آپ وہ غلطی نہیں کریں گے جو بہت سے پاسٹرز کرتے ہیں کہ وہ حوالہ قضات سے لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہوا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ قضات ہی میں کیا ہوا ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس قضات سے حوالہ لے کے سیدھی چھلانگ یسوع پہ مارتے ہیں, حوالہ پڑھ کے اب یسوع ہم سے یہ چاہتا ہے. اور بھائی یہ تو بتا دو کہ جو قضات کی کتاب ہے وہ 6 مراحل میں کہاں آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہوا ہے, اور اس کے آگے خدا نے کیا کام کیا ہے, اور اب اس آیت کا جو یہاں سے لی ہے میرے لیے کیا مطلب ہے, کیونکہ میں یہاں نہیں ہوں, یہاں نہیں ہوں, یہاں نہیں ہوں, میں تو آج کی کلیسیا یہاں ہوں. کلیئر ہوا کچھ؟ دیٹ از دا تھنگ. کیونکہ جب آپ حوالہ چنیں تو اب یہ 6 مراحل آپ لوگوں نے, کئیوں نے پکچرز بنائی ہیں, کئیوں نے لکھ لیا, بہت اچھی بات ہے, تو آپ کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جو حوالہ لیا ہے اس کے پیچھے خدا نے کیا کام کیا ہے اور اس کے آگے خدا نے کیا کام کیا ہے. نہ میں وہاں ہوں نہ میں یہاں ہوں. آج کی کلیسیا تو یہاں ہے, جو ابتدائی کلیسیا کے بعد ہے اور اخیر والے دور سے پہلے ہے. اب اس حوالے کا اطلاق کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, موضوع ہو جائے گا, پر اثر ہو جائے گا, جب آپ کو پتا ہوگا میں حوالہ کہاں سے اٹھا رہا ہوں اور کن لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہوں. جہاں سے حوالہ اٹھا رہا ہوں وہ تو یہ ہے, جن کے لیے اٹھا رہا ہوں وہ یہاں ہیں, تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. خداوند خدا آپ کو برکت دے. پورے ٹائم 7:10 پہ میں نے ختم کر دیا, لیکن باقی جو فیزز ہیں ان کی سٹڈی ہم اگلی بار کریں گے, اور خدا کے فضل سے اگلی بار ہم ہرمیونیوٹکس کی ڈیفینیشن سے بھی شروع کر دیں گے. تھینک یو.